السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی اور مزیدار سی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے تو پھر یہ طے ہے کہ، اور یہ لکھی تھی شازیہ چودھری نے، اور یہ آئی تھی 2003 کے ستمبر ڈائجسٹ میں، خواتین ڈائجسٹ میں۔ اچھا ہے، بہت چھوٹی سی کہانی، جیسے کہ آپ کو ٹائم دیکھ کے بھی پتہ چل رہا ہوگا، لیکن فنی بھی ہے، شروع میں فن ہے اس میں، لیکن اس کے بعد جو حقیقت آشکار ہوتی ہے نا ہم پر، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں۔ تقریباً کئی مرد ایسے ہیں جن کی یہی سوچ ہوتی ہے، اور یہ سوچ کتنا زیادہ نقصان کرتی ہے اور انہی کا نقصان کرواتی ہے، تو اس کا اندازہ اب ہمارے معاشرے میں مردوں کو نہیں ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت ہی زبردست کہانی ہے، بہت ہی زبردست سبق ہے اس میں، تو آئیے چلیں۔ بیوی کو کون سے محفوظ ترین طریقے سے قتل کیا جائے کہ اپنی گردن صاف بچ جائے؟ میں تکیے کو فولڈ کر کے گود میں لیتے ہوئے نہایت تندہی اور انہماک کے ساتھ سوچ بچار کر رہا تھا۔ پھر میری نظریں بھٹکتے ہوئے سارا کی ہستی کھلکھلاتی فوٹوگراف پر جم گئیں۔ میرے اندر تنفر بھر گیا۔ یہ عورت جسے دنیا 6 ماہ سے میری بیوی کے نام سے جانتی ہے، مجھے اتنی بری لگتی ہے کہ میرا بس نہیں چلتا جادو کے زور سے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مؤثر ذریعہ مجھے معلوم ہو جائے۔ میں اخبار میں چن چن کر ایسی خبریں پڑھتا ہوں جس میں خاوند کے ہاتھوں بیوی کے قتل کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ خصوصاً اس بات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتا ہوں کہ طریقہ واردات اور آلۂ قتل کیا تھا، اور یہ کہ مجرم اتنی عمدہ پلاننگ کے باوجود پکڑا کیوں کر گیا، تاکہ میں ایسی غلطی نہ کروں۔ کیوں نہ رات کو گلا گھونٹ کے مار دوں۔ ایک نادر خیال میرے ذہن میں جگمگایا، مگر نہیں، کمبخت ہے تو سخت جان، اور کہیں میرا ہاتھ ہٹا کر چیخ مار کے مدد کو بلا لیا تو میری تو ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی کہ میرے اکلوتے اور سگے ریٹائرڈ فوجی ابا جان تو بہو کے سچے عاشق زار ہیں۔ اس کے مقابلے میں مجھے 2 کوڑی کا نہیں سمجھتے۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے، وہ جو زمین دوز پانی کی ٹنکی ہے نا، اس میں دھکا دے دیتا ہوں۔ دماغ نے ایک اور راہ سجھائی۔ ٹینکی صرف 6 فٹ کی ہے، ہاتھ پیر مار کر وہ خود کو بچا سکتی ہے۔ 5.5 سے اوپر تو قد ہے مہارانی کا۔ میں نے فوراً دماغ کو جھڑک دیا، تو بھائی اندر گرا کر اوپر سے سیمنٹ کا ڈھکن رکھ کے ٹینکی بند کر دینا، خود ہی آکسیجن ختم ہونے سے مر آ جائے گی۔ دماغ جوش سے کلبلایا، ابے نہیں، اوے الو، اس طرح تو میں سیدھا پھنس جاؤں گا کہ سازش کے تحت ڈھکن بند کیا گیا۔ میں اس کی موت کو حادثاتی رنگ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دماغ کی خبر لی۔ روڈ ایکسیڈنٹ کرا دو۔ دماغ نے پھر سرگوشی کی۔ وہ ڈرائیو نہیں کرتی، اور اگر اپنے ساتھ بٹھا کر کار کہیں ٹکراؤں گا تو کیا خود نہیں مروں گا؟ الو کے پٹھے۔ میں نے دماغ کی اشتیاق آمیز رائے کو وہیں دبا دیا۔ کچن میں کوکنگ کے دوران چولہا پھٹنے سے بھی مر سکتی ہے وہ۔ تم کچھ ایسا انتظام کر دو کہ جب تیلی جلائے گیس کھلی ہونے کی وجہ سے آنن فانن شعلوں میں لپٹ جائے۔ دماغ نے تھک کر نیا مشورہ دیا۔ لو، اتنا اولڈ فیشن اور سیدھا خاوند اور سسرالیوں کو پسانے والا مشورہ دے کر گویا مجھے پھانسی گھاٹ تک پہنچانا چاہتے ہو۔ میں نے جھڑک دیا، تو پھر خود ہی کوئی تیر بہدف نسخہ تلاش کر لو۔ دماغ نے ناراض ہو کر اپنی کھڑکی بند کر دی۔ میں کان کھجاتے ہوئے کھسیاہٹ چھپانے لگا۔ اس گھمبیر مسئلے سے آخر کیسے نمٹا جائے؟ اے دل ناداں، تو ہی کچھ بتا۔ دماغ نے تو ناراض ہو کر نو لفٹ کا بورڈ لٹکا دیا ہے۔ دماغ سے مایوس ہو کر میں نے دل سے رجوع کیا۔ ابھی دل کے گھر پر دستک دے کر جواب کا منتظر ہی تھا کہ اچانک نیلے جارجٹ کے پرنٹڈ قمیض دوپٹے اور پلین شلوار میں ملبوس وہ آفت زادی بیڈ روم میں آن وارد ہوئی۔ اس کے بازو پر استری شدہ کپڑے تھے۔ ابا جی کہہ رہے ہیں سودا خود چل کے نہیں آئے گا، جا کے مارکیٹ سے لانا پڑے گا، وہ کہہ کر بڑے اطمینان سے بیڈ پر بے ترتیبی سے بکھرے تکیوں کو ٹھکانے لگانے لگی۔ میرے تو سر سے لگی اور تلووں پر بجھی۔ کیا نخرہ ہے، بات کیسے کرتی ہے جیسے کسی لاٹ صاحب کی اولاد ہو۔ میں غصے میں سو بل کھا کر رہ گیا۔ وہ میرے احساسات سے مکمل بے خبر نہایت تندہی سے استری کیے ہوئے کپڑے ہینگرز میں لگانے لگی۔ میں نے ترچھی نظروں سے اس کے پرکشش سراپے کا جائزہ لیا۔ بھلا کیا چیز ہے یہ؟ آنکھیں کیا ہوا جو براؤن ہیں اور بالکل شفاف کانچ کی طرح دکھتی ہیں؟ میں نے منہ بگاڑ کر سوچا، بہت سارے لوگوں کی آنکھیں شفاف ہوا کرتی ہیں،
رنگ مانا کہ بہت صاف ہے، مگر یہ بھی کوئی کمال نہیں۔ پٹھان فقیروں کے کوڑا چننے والے بچے اس سے زیادہ گورے اور چمکتے ہوئے رنگ روپ کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی گوری تو نہیں ہے نا؟ میں نے ناک سکوڑ کر سوچا۔ قد کاٹ ٹھیک ہے، گزارے لائق ہے، مناسب ہے تو کیا ہوا؟ ناک ایک ناک ہی تو ہے محترمہ میں، ایسے بھی اور ویسے بھی۔ اکڑو خانم۔ سیرت ریٹائرمنٹ کے بعد ابا جی کو فوج کی طرف سے ملنے والے چکلالہ کے اس اپارٹمنٹ کو اپنے جہیز کی چیزوں سے سجا دیا ہے، اس لیے سلیقہ مند کہلاتی ہے۔ ابا جی کو کھانے کا اور شاعری کا ہوکا ہے، اور یہ میسنی ہر وقت انہیں کھلاتی بھی رہتی ہے، اور شعر بازی بھی خوب ہی سن کہہ لیتی ہے، اس لیے ان کی سر چڑھی بہو ہے۔ اصل تو میں ہی جانتا ہوں، نک چڑی سڑیل بناوٹ بیوی، تیور پروین مس خشک۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ڈھیروں القابات سے نواز دیا۔ وہ ہینگر لٹکاتے ہوئے میری نظروں کا احساس کرتے ہوئے قدرے کنفیوزڈ اور پزل سی نظر آئی، مگر دوسرے ہی لمحے کھٹاک سے الماری بند کرنے کے بعد وہ جیسے اپنے تاثرات پر قابو پا کر اسی بے نیازی کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پر میری پھیلائی ہوئی بلکہ پھینکی ہوئی چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ تو پھر ابا جی کے اس پیغام کا کیا جواب دوں؟ کام ختم کر کے جاتے ہوئے وہ اپنے مخصوص مگن و مصروف انداز میں مخاطب تھی۔ کیا ملک الموت کی طرح سر پہ آن کھڑی ہوتی ہو؟ نظر نہیں آ رہا، باتھ روم جا رہا ہوں، منہ ہاتھ دھو کے چائے پی کے جاتا مرتا ہوں۔ میں بگڑ کر بری طرح دھاڑا۔ ابا جی کے بھجوائے گئے طنز نے مجھے شرمندگی سے بھگو ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں کہ آپ چائے پی کے جانے مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ بڑی سعادت مندی سے دھاڑ سن کر سر ہلانے لگی۔ چلا اٹھنے سے میرے گلے کی رگیں پھول گئی تھیں، حلق تک خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ادھر بیگم صاحبہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، یعنی ذرا ڈر، خوف اور مرعوبیت کے تاثرات نہیں جھلکے۔ اس کی یہی ادائیں تو مجھے غصہ دلاتی تھیں۔ کیا شان ہے بھائی، ذرہ برابر پرواہ نہیں، گویا کوئی روب ہی نہیں شوہر کا۔ اے بھائی، جس مرد کا بیوی پر روب نہ چلے وہ بھی کوئی مرد ہے؟ عامر میرا شیر، دلیر، نڈر دوست کس طرح سینہ ٹھونک کے اپنی کارکردگی بیان کرتا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگا۔ جب شوہر کے ماتھے کا ایک بل دیکھ کر بیوی کی جان نکلنے لگے، اس کے زور سے بولنے پر سرسوں کی طرح پیلی پھٹک پڑ جائے، اس کی ایک کڑی نگاہ سے اس کی تھرتھری چھوٹ جائے، مانو تب آدمی اصیل مرد اور خالص شوہر کہلاتا ہے، وگرنہ ایسی مردانگی پر 1000 بار لعنت، لاکھ بار لعنت، تھو تھو، اور میں اس کی باتیں سن کر زمین میں گڑ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میری مردانگی کا گراف -0 تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ میری بیوی پر میرے بگڑے تیوروں، غراتے ہوئے لہجے اور غسیلی نظروں کا رتی برابر اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ معمول کے مطابق محبت بھرے انداز میں بولتی چالتی یا کام میں مصروف رہتی۔ مرد وہ ہے جو ایک نظر سے عورت کو خاک کر دے، راکھ بنا دے، پگھلا ڈالے، وگرنہ ایسے مرد پر 1000 بار لعنت، لاکھ بار لعنت۔ عامر کے اقوال زنی میں بڑی فرما برداری سے گرہ میں باندھ لیتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کوشش کے باوجود ان پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آ رہی تھی۔ کس قدر بزدل اور نیچ ہوتے ہیں وہ مرد جو بیوی کی مرضی پر چلتے ہیں، جن کی زندگی کی گاڑی کو ان کی بیویاں ڈرائیو کرتی ہیں۔ ہر کام میں بیوی کی رائے طلب کرنا، اس کی رضامندی کو مقدم جاننا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اس کے جذبات کی پاسداری، اس کی جی حضوری۔ استغفار! عامر کانوں کو ہاتھ لگاتا، لہجے میں تنفر ہوتا تھا۔ اگر مجھے اختیار ہوتا تو ایسے مردوں کو چوک میں جوتے لگواتا، سالوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ بیوی، ارے 2 ٹکے کی عورت ذات کو چینی کی گڑیا بنا کر پوجنے اور سنوارنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لعنت! اور ہر بار مجھے یہی محسوس ہوتا جیسے اس لعنت کا مرکز میری ذات ہے۔ عورت مرد کی غلام ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد مرد کی خدمت اور دل بستگی ہے، اور بس۔ میں دل ہی دل میں عامر کے نظریات سے متاثر ہو چکا تھا۔ عامر محض گفتار کا غازی نہیں تھا، اس کے ارشادات کا عملی نمونہ میں اس کے گھر میں دیکھ چکا تھا۔ فائقہ بھابھی ہو بہو ویسی ہی تھی جیسے کہ عامر جیسے اصول اور قواعد اور نظریات کے پابند پختہ ارادوں کے مالک کی بیوی کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہر لحاظ سے آئیڈیل خاتون تھیں۔ ہر لمحہ شوہر کی خوشنودی اور پسند کا خیال، اس کی ناراضی کا خوف، اس کی دل بستگی کا سامان کرنے کی فکر و پریشانی۔ وہ ان میں سے تھیں جو محض شوہر کی آنکھ کی جنبش سے اس کے موڈ، ضرورت اور خواہش کا پتہ لگا لیتی تھیں۔ اور ایک میری بیوی ہے۔ اس کا رویہ سوچ کر ہی حلق میں کرواہٹ گھلنے لگتی ہے۔ بارہا اشاروں کنایوں میں فائقہ بھابھی سے ربط ضبط بڑھانے اور ان سے کچھ سیکھنے کو کہا تھا،
مگر سارا صاحبہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ایک ڈری سہمی، خود میں بھی چور بنی بے یقین سی عورت سے میں کیا ملوں، جس کے اعصاب پر شوہر اپنی غیر موجودگی میں سوار ہو کر حکمرانی کرتا ہے۔ کیا کیا چیزیں لانی ہیں ابا جی؟ چائے پی کر میں بالکنی میں رکھے گملوں کی گوڈی کرتے ابا جی کے پاس چلا آیا۔ بہو سے پوچھ لو برخوردار، ہم تو عجیب مشکل میں گرفتار بیٹھے ہیں گویا۔ وہ ناک پر اینک جما کے اسی ہاتھ سے اپنے برف سے سفید بالوں کو سلجھانے لگے تھے، دوسرے ہاتھ میں کھرپا تھاما ہوا تھا۔ ایک شعر حلق میں اٹک گیا ہے، اس کا پہلا مصرع یادداشت میں کہیں لاپتہ ہو کر رہ گیا ہے۔ آدھے گھنٹے سے اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بتائی۔ کون سا مصرع ہے؟ میں نے ضد ہو کر پوچھ لیا، مبادہ اس بات پر نافرمانی اور ناخلفی کا فتویٰ لگ جائے کہ باپ مشکل میں گرفتار ہے اور بیٹے صاحب کو پوچھنے کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ ارے بھائی، تم ٹھہرے کور ذوق، کند ذہن اور کندہ نا تراش، تم کیا جانو ادب لطیف کو؟ انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ یہ زیادتی ہے ابا جی، آپ مجھے برے برے القابات سے نوازنے میں چند لمحوں کی بھی تاخیر نہیں کرتے، اور بہو صاحبہ کے لیے آپ کے پاس تعریف کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، سارا بیٹی کی کیا بات ہے، اس کے تو تذکرے کی خوشبو ہی میرے باپ کو نہال کر دیتی ہے۔ کیا نفیس لڑکی ہے، مجھے اپنے انتخاب پر ناز ہے۔ وہ جھوم اٹھے اور میرا جی چاہا کسی پتھر سے اپنا سر پھوڑ لوں۔ سچ ہے بھائی، یہاں اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ چلے پھر آپ اسی باذوق خاتون سے پوچھے گا۔ میں جھلا گیا۔ چلو تمہارا دل رکھنے کے لیے تم سے بھی پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں، بھلا اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ کام ختم کر کے اپنی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں کافی دیر تک سوچنے کے بعد کھسیانہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ اب اتنے مشکل شعر کا دوسرا مصرع تو فراز صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ بارشوں سے دوستی کیوں منع کر رہے ہیں۔ کچا تیرا مکان ہے، کچھ تو خیال کر۔ ابا جی کے لیے سکنجمین کا گلاس لاتے ہوئے اس نے شعر مکمل کر دیا۔ آہا، بالکل یہی مصرع تھا جو میرے دماغ میں تو آ رہا تھا، زبان تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ ابا جی چہک اٹھے۔ میں برا سمو بنا کر رہ گیا۔ دونوں کے آپس کے خوشگوار تعلقات اور لاڈ پیار کے مظاہرے اسی طرح میرا جی جلاتے تھے۔ مکار نہ ہو تو جب سے آئی ہے سالم ثبوتے باپ پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، اب تو انہیں مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ بہو صاحبہ کے ساتھ پروگرام سیٹ کیے جا رہے ہیں، پسند کی فلمیں لا کے دیکھی جا رہی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں۔ بے شرم نہ ہو تو میری بیوی خدا نہ خواستہ باپ کو نہیں کہہ رہا کہ یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے۔ یہ مصرع ابا جی اکثر گنگناتے ہیں، اس لیے یاد رہ گیا۔ آپ نے بتایا نہیں کیا کیا چیزیں لانی ہیں؟ بھائی، آپ اپنے دوستوں کی ٹی پارٹی کر رہے ہیں، جو منگانا ہے ایک بار ہی بتا دیجئے، کہیں بعد میں گلہ کریں کہ یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے۔ ابا جی نے اپنے ریٹائرڈ دوستوں کو چائے پر بلایا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی نالائق انسان، خاتون خانہ سے پوچھو نا یہ سوال، میں کیا جانوں جو بہو مناسب سمجھے۔ انہوں نے بلا توقف اور بلا لحاظ مجھے ڈانٹ دیا۔ یہ تھی اس گھر میں میری اوقات۔ میں جو بینک میں اعلیٰ عہدیدار تھا، گھر میں 2 کوڑی کی عزت نہیں تھی میری۔ شادی سے پہلے تو پھر ابا جی کی گڈ بک میں آ جاتا تھا، مگر اب اس کٹنی ٹھگ نے مجھ سے میرا باپ ٹھگ لیا تھا۔ سارا تم مشورہ دو، اس کو کیا کیا آئٹم ہونے چاہیے؟ ابا جی کھربا سنبھال کر وضو کرنے اندر چلے گئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، عورت کو کبھی رائے کا حق نہیں دینا چاہیے، اس طرح وہ سر چڑھ جاتی ہے، اور اس سے کچھ پوچھنا یا مشورہ لینا تو گویا مردانگی کے منہ پر تماچا ہے، تماچا۔ 1000 بار لعنت، لاکھ بار۔ عامر کا قول ذہن میں ابھرتے ہی الٹے قدموں بغیر کچھ پوچھے تاچے نکل گیا۔ مارکیٹ قریب ہی تھی، مگر اتنی بھی قریب نہیں تھی، 10-15 منٹ کا پیدل کا راستہ تھا۔ ارے بھائی، چائے کے لوازمات ہی لانے ہیں نا؟ بھلا کیا، یہی چکن پیٹیز، چھولے، فروٹ چاٹ، دہی بلے، کیک پیسٹریز اور سموسے پکوڑے۔ ابا جی کے دوست بھی انہی کی طرح چٹورے ہیں اور چٹپٹی چیزوں کے شوقین ہیں، اس لیے یہی چیزیں مناسب رہیں گی۔ ہاں، 2-3 طرح کے بسکٹ اور نمکو وغیرہ بھی لے لیتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ اتنی گرمی میں کون کھائے، لہٰذا کینسل۔ میں خود ہی جوڑ توڑ اور حساب کتاب کر کے اپنے دماغ کے مطابق چیزیں خرید کر 1.25 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ پھر آ کر اپنی مرضی کرنے اور نہ پوچھنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ برخودار، لگتا ہے تمہارے کان آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں۔ کہا بھی تھا بہو سے پوچھ کے سامان لانا، یہ کیا الا بلا اٹھا لائے؟ بندہ خدا، فروٹ چاٹ، چھولے، دہی بلے اور پکوڑے سارا تیار کر چکی ہے، اور بسکٹ نمکو تو ابھی پرسوں ہفتہ وار شاپنگ کے دوران ہم نے خریدے ہیں۔
تمہیں صرف نمکو، پارے، سموسے، پیسٹریز اور ریسٹورانٹ کے سیخ کباب لانے تھے۔ میں آرڈر دے آیا تھا۔ ابا جی میری کارکردگی پر سخت خفا تھے۔ سارا بیٹے، تم نے ہی بتا دیا ہوتا۔ مجھ سے پوچھنے کی نوبت کب آئی ابا جی؟ اس نے آرام سے کندھے اٹھائے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا یہ کب گئے مارکیٹ۔ میاں صاحبزادے، ابا جی کی توپوں کا رخ پھر میری طرف ہو گیا۔ اگر راستہ انجان ہو تو اپنی عقل پر بھروسہ کر کے بھٹکنے کے بجائے کسی سے راستہ پوچھ لینا چاہیے۔ اس طرح ٹائم، انرجی اور پیسہ تینوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ میں سر جھکا کر اپنے فوجی باپ کا نیم فوجی لیکچر سنتا رہا اور دل ہی دل میں سارا کا گلا گھونٹ کے ہلاک کرنے کے منصوبے بناتا رہا۔ جادوگرنی کہیں کی، میرے باپ کو تعویذ گھول کر پلا دیے ہیں کمبخت نے۔ جب دیکھو بہو کے گن گائے جا رہے ہیں۔ اس کی سمجھداری، پھرتی، خود اعتمادی، سلیقہ شاعری کی مثالیں دے دے کر جی جلایا جا رہا ہے۔ چلیں ابا جی، ان کو رہنے دیں، اب میں اور آپ جا کے چیزیں لے آتے ہیں۔ یہی کرنا پڑے گا۔ لاؤ صاحبزادے، گاڑی کی چابی اٹھا کے لاؤ۔ سارا ڈرائیونگ نہیں جانتی تھی، اس لیے ابا جی کا جانا لازم تھا۔ ابا جی نے تو بہت کہا تھا ڈرائیونگ سیکھنے کو، مگر وہ مصروفیت کے باعث ابھی تک یہ نیک کام سر انجام نہ دے سکی تھی۔ اسی لیے میری سوزوکی ایف ایس ابھی تک توڑ پھوڑ سے بچی ہوئی تھی۔ اب کہ میں ڈرائیونگ سیکھ ہی لوں گی ابا جی۔ اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ہر بار یہی کہتی ہو۔ ابا جی کو اس کے ڈرائیونگ نہ سیکھنے کا بڑا قلق تھا۔ افو، کس لاڈ سے بات کرتے ہیں اپنی چہیتی سے۔ میں جل بھن کر کباب ہو گیا۔ شام ہوتے ہی ہمارے گھر میں رونق اتر آئی تھی۔ 7-8 چھوٹے بڑے رینک کے ریٹائرڈ فوجی تشریف لا چکے تھے۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ابا جی پرانے دوستوں کے بیچ خوب چہک رہے تھے۔ سارا مہمانوں کو سلام کر کے کچن میں جا گھسی تھی۔ سارا انتظام شاندار تھا، میرے دوستوں کو بہت پسند آیا۔ رات فراغت ملتے ہی ابا جی نے بہو صاحبہ کی شان میں قصیدہ خوانی شروع کی۔ میں ٹی وی پر بزنس اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا۔ لیں ابا جی، آدھی محنت تو آپ کی تھی۔ سارا حسب معمول کھلکھلائی۔ میں دل ہی دل میں تلملایا۔ منافق، دوغلی، دھوکے باز، جھوٹی۔ میں نے فراٹے سے اس کی برائیوں کی لسٹ بنائی۔ برتن صبح دھو لینا۔ جاؤ اب جا کر آرام کرو، ابا جی نے پیار سے کہا۔ اور برخوردار، آپ بھی اس بے زبان ٹی وی کی جان چھوڑیں، صبح بینک بھی جانا ہے۔ ابا جی کا روئے سخن میری طرف ہو گیا۔ جی میں بس اٹھ ہی رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور ٹی وی آف کر دیا۔ کمرے میں آ کر کپڑے بدل کر میں بستر میں گھس گیا۔ اے سی تو میں کافی دیر پہلے آن کر گیا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا برف ہو گیا تھا۔ میں نے کمبل لے کر گرمیوں میں سردی کا خوشگوار لطف لیا اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ حسب معمول وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر بال برش کرنے لگی۔ اس کے بعد بیڈ پر آ گئی اور آہستگی سے دراز ہو گئی۔ گو کہ میری آنکھیں بند تھیں، مگر احساسات بیڈ کے دوسرے گوشے کی آباد کاری کا بخوبی ادارک کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا نکتہ تھا جس پر کوشش کے باوجود بے نیازی کا نقاب نہیں ڈال سکتا تھا، بلکہ میرے نزدیک یہ کمزوری تھی جو مجھے اکثر تنہا سنسان اور سحرکار راتوں میں جھنجھلا دیا کرتی تھی۔ پھر میں خود سے لڑتا رہتا، جب یہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کے قتل تک کی سازش کرنے میں جتا رہتا ہوں، پھر اس کی اپنے کمرے میں موجودگی میرے حواس پر غالب کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں اس کے وجود کا لمس میرے اعصاب پر حملہ کرتا ہے؟ اس کے وجود کی طلب کیوں ستاتی ہے؟ اسے سامنے دیکھ کر تن من کی تشنگی کیوں پکارنے لگتی ہے؟ میں نے کوفت بھرے انداز میں کروٹ بدلی، کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چیونگم چباتے ہوئے سینے تک چادر اوڑے نیم دراز کسی جاسوسی ناول میں غرق تھی۔ اسے جاسوسی کہانیوں کا چسکا تھا۔ فرصت کے اوقات میں یہی اس کی تفریح ہوا کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بازار جائے اور واپسی پر اولڈ بک شاپ سے 1-2 جاسوسی ناول نہ لائے۔ میں لائٹ جلا کر سونے کا عادی تھا، اس لیے اس کے اس مشغلے سے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تاہم اسے جی جان سے کہانی میں گم دیکھ کر مجھے خواہ مخواہ غصہ آ گیا۔ اس وقت مطالعہ بہت ضروری ہے کیا؟ میں نے تکیہ سیدھا کرتے ہوئے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ اس نے چونک کر کتاب سے سر اٹھایا۔ تو پھر اور کیا کروں؟ حکم فرمائیں۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی چبھن اور کاٹ تھی۔ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ لائٹ تو بند نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے۔ بظاہر اس کا لہجہ بڑا سادہ تھا۔ مجھ سے اس نے اضافہ کیا، یہ کیا بکواس ہے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی رہی، ایک معنی خیز تبسم اس کے ہونٹوں پر رینگنے لگا۔ مجھ سے نہیں تو پھر اندھیرے سے ڈر لگتا ہوگا، وگرنہ لائٹ جلا کر کون سوتا ہے یا سو سکتا ہے؟ اس نے صفحہ پلٹا۔ میں آہستگی سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری اس گفتگو کا مقصد،
میرا لہجہ زہر آلود تھا۔ تم عورتوں کو اپنے حسن کی داد مطلوب ہوتی ہے، اس کے لیے بھلے سے شرم لحاظ پس پشت ڈالنا پڑے۔ میرا لہجہ سرد تھا اور الفاظ نہایت تحقیر آمیز اور کاٹدار تھے۔ اگر اپنا مرد داد نہ دے تو پھر دوسرے مرد اس نیک کام کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں۔ جناب عارج صاحب، خلاف توقع وہ نارمل اور پرسکون رہی۔ جس پودے کو مالی پانی نہ دے وہ بارش کی بوندوں سے آس لگا لیتا ہے، اور اگر تادیر بارش بھی نہ برسے تو پھر وہ اپنا وجود ختم کر لیتا ہے۔ بات صرف عورت کی نہیں ہے، جذبات سب کے برابر ہوتے ہیں، اس پر کسی ایک صنف کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے سیلف کنٹرول کے سبب جذبات پر بند باندھے رکھتا ہے تو کوئی چھلک جاتا ہے اور برملا اظہار کر دیتا ہے۔ طلب تو برابر کی ہوتی ہے۔ توجہ، محبت، دل کا خالص پن اور زندگی کی پرمسرت بہاریں لوٹنے کی چاہ کس کا خواب، کس کا مدعا نہیں ہوتی۔ ہاں، حالات اجازت نہ دیں یا تقدیر پاؤں میں آزمائش کی بیڑی ڈال دے تو اور بات ہے۔ وہ بڑے سرسری سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی باتیں سچی ہونے کے باوجود مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ عورت کو کبھی فلسفہ جھاڑنے کا موقع نہ دو، خواہ مخواہ بانس پر چڑھ جاتی ہے۔ جب بھی وہ عقل کی بات کرنے لگے، کسی فضول سی بات کو جواز بنا کر جھڑک کر اس کی توجہ بانٹ دو۔ میرے ذہن میں سرگوشی گونجی۔ عامر کا پڑھایا ہوا سبق مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ سطحی قسم کے نادر روزگار خیالات اپنے تک ہی محدود رکھا کرو، مہربانی ہوگی۔ میں نے سگریٹ جلا کر تش روی سے کہا، میں تو عمومی بات کر رہی تھی، اپنی رائے کا اظہار کر دینا چاہیے، اس سے دوسروں کا رویہ اور نفسیات سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہوئی کہ میں تمہیں یا تمہاری ذات کو سمجھنے کے جتن کر رہا ہوں؟ میں نے سگریٹ کے مرغولے بناتے ہوئے استہزائیہ کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر چپ ہو گئی۔ اس کی پسپائی نے مجھے کمینی سی خوشی بخشی۔ اس رات مجھے بڑی اچھی نیند آئی تھی۔ اس روز میں عامر کی طرف گیا ہوا تھا۔ ایش ٹرے کہاں ہے؟ فائقہ بھابھی چائے میز پر رکھ کر مڑی تو پیچھے سے عامر کی خشک اور سرد آواز نے ان کے قدم لرزا دیے۔ وہ ابھی تو ادھر پڑی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئیں اور ادھر ادھر ڈھونڈنے لگیں۔ شاید بابی نے اٹھا کر رکھ دی ہے کہیں۔ وہ بدستور میز کے نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو بچہ ہے، تمہاری عقل کیا گھاس چڑھنے چلی گئی تھی؟ عامر کس ٹھاٹ سے مہمان کے سامنے بیوی کی بے عزتی کر رہا تھا، اور ایک میں تھا کہ خود اپنے باپ کے سامنے بھی اس سے ایسے ویسے لہجے میں بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں بری طرح دل محسوس کر رہ گیا۔ اصیل مرد تو عامر ہے، کیا رو و داب ہے۔ میں سوچ کر کڑنے لگا۔ بیوی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی ہے، دہشت سے بے ہوش ہونے کو ہے، اور پھر فرما بردار اور وفادار بھی ہے۔ یہی تو اچھی بیوی کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ شوہر سے جوتے اور 4 چوٹ کی مار کھا کے بھی اس کی خدمت گزاری میں لگی رہتی ہے۔ صبر شکر کر کے اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ برداشت کرتی رہتی ہے۔ اس کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے سارے جتن کرتی ہے، نخرے اٹھاتی، حکم مانتی ہے، غصہ سہتی ہے۔ جیسا تمہارا خاندان ہے ویسی خود ہو۔ کیسی بدسلیقہ عورت پلے پڑی ہے۔ عامر بے نقد سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے شعلے اور لہجے کی دھاڑ فائقہ بھابھی کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ یہ لیجئے۔ ایشٹرے اخبارات کے نیچے دبی مل گئی۔ یوں ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لیا کرو کبھی۔ عامر پھر بھی لتاڑنے سے باز نہیں آیا۔ جاؤ، اب سر پر کیوں کھڑی ہو؟ ایشٹرے لے کر دوبارہ ان پر برسا۔ جی۔ فائقہ بھابھی الٹے پاؤں باہر نکل گئیں۔ عامر بڑے فخر اور اطمینان سے صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ یار کیا کنٹرول ہے! واہ! میں نے حسرت اور رشک سے اس کی طرف دیکھا۔ ابے عورت ہے کیا چیز، فقط ایک ہاتھ اور ایک دھاڑ کی مار ہے۔ احمق ہوتے ہیں وہ مرد جو عورت جیسی کمزور اور کم عقل شے سے ڈرتے ہیں۔ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، پاؤں نہیں سجتی ہے بھیا۔ وہ شان بے نیازی لیے گویا تھا۔ دیکھ لو، میرے ابرو کے اشارے پر ہر کام کرتی ہے، بری بھلی سہ کر اور سن کر بھی میری وفادار ہے، مجھ سے اندھی محبت کرتی ہے، میرے آرام اور سکھ چین کا خیال رکھتی ہے۔ تو بڑا خوش قسمت ہے یار۔ میں حسد اور جلن سے مرا جا رہا تھا۔ یہ خوش قسمتی تیرے حصے میں بھی آ سکتی ہے، بس اپنے اندر ہمت اور جرت پیدا کر لے، پھر دیکھنا۔ ہمت اور جرت تو بہت ہے، مگر یار وہ ابا جی آڑے آ جاتے ہیں۔ میں نے ہاتھ مسلے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابے اتنا بڑا ہو کر باپ سے ڈرتا ہے، تجھ سے زیادہ ہوشیار تو تیری بیوی ہے، جس نے آتے ہی تیرے باپ کو مٹھی میں کر لیا۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا عامر کا لیکچر سنتا رہا، ہمت باندھتا رہا، منصوبے بناتا رہا، پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابا جی کے ساتھ کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ لو بھائی، عارج میاں بھی آ گئے۔ صاحبزادے کہاں رہ گئے تھے خیر سے؟ عامر کی طرف چلا گیا تھا۔ میں کچن میں ہونے والی ہبڑ دبڑ کا جائزہ لینے لگا۔ کیا ہو رہا ہے؟
ہم مچھلی فرائی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں فش فرائی کا ایک منفرد طریقہ پڑھا ہے، ابا جی نے مسرت سے کہا۔ وہ انہماک سے مچھلی پلٹ رہے تھے۔ گویا آج میرا میدہ تجربہ گاہ بنے گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ دوست کے ہاں سے ہی؟ سارا نے ایپرن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے سرسری سا دریافت کیا۔ جی ہاں، میں نے آف موڈ میں جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ رات کو کھانے پر دونوں سسر بہو اپنی اپنی ذاتی قصیدہ گوئی میں مصروف تھے۔ میں نے مسالہ زیادہ اچھا بنایا تھا، اس لیے خستہ بنی ہے، سارا نے وثوق سے اعلان کیا۔ جی نہیں، میں نے فرائی کرتے ہوئے بڑی احتیاط اور توجہ سے الٹ پلٹ کیا تھا، اسی لیے اتنی لذت اور ذائقہ آیا ہے۔ ابا جی نے دھڑلے سے کریڈٹ لیا۔ مجھے ان کی باتوں پر ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ عامر کو دفتری کام سے 15 دن کے لیے کراچی جانا تھا۔ ویسے تو میں نے اماں جی کو گاؤں سے بلوا لیا ہے، وہ فائقہ اور بابی کے پاس رہیں گی، مگر گھر کا سودا سلف لانے کے لیے مرد کی ضرورت پڑے گی۔ تم درمیان میں گھر کا چکر لگا کر پوچھتے رہنا پلیز۔ بے فکر رہو یار، میں باقاعدگی سے ان کی خبر گیری کروں گا۔ میں نے تعاون کا یقین دلایا، بلکہ سارا کو بھی شام کو بھیج دیا کروں گا تاکہ فائقہ بھابی کا دل لگا رہے۔ اتنے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، عامر نے حقارت سے کہا۔ اس کے دل کو کیا ہوا ہے جو نہیں لگے گا؟ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کھانے پینے کو کھلا مل رہا ہے، بچہ ہے، اور کیا چاہیے؟ جیسی تمہاری مرضی۔ عامر کے جانے کے بعد اگلے روز دفتر سے واپسی پر میں اس کے گھر گیا۔ دروازہ فائقہ بھابی نے کھولا۔ اماں جی سو رہی تھیں۔ فائقہ بھابی مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ 3 سالہ بابی قالین پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں بیٹھوں گا نہیں بھابی، آپ ضروری چیزوں کی لسٹ بنا کے دے دیں۔ میں نے بابی کو گود میں بٹھا کر یوں ہی طائرانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو مجھے ان سے ہمدردی ہونے لگی۔ زرد چہرہ، اندر کو دھسی ہوئی ویران اور سنسان آنکھیں، بے رونق تاثرات، بے حد کمزور سراپا۔ عامر نے باتوں باتوں میں ان کی پریگنینسی کے بارے میں اشارہ دیا تھا۔ ان حالات میں انہیں جسمانی سکون اور قلبی طمانینت کی اشد ضرورت تھی۔ کچھ بھی صحیح، آخر عورت کا بھی ایک دل ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں، خوشی اور سکون پر اس کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ عامر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، آخر وہ اس کے بچوں کی ماں ہیں۔ جانے کہاں سے یہ خیالات میرے ذہن میں امٹنے لگے۔ میں حیران رہ گیا، یہ میں کس طرح سوچ رہا ہوں؟ پہلی بار مجھے عورت ذات سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابی، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نے تشویش سے کہا۔ اگر مناسب سمجھے تو اماں جی کو جگا کر انہیں ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس ہو آئیں۔ میں ایک بہت اچھی لیڈی ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اسپیشلسٹ ہیں وہ۔ شکریہ عارج بھائی، آپ کو پہلے ہی کافی زحمت دی ہے، انہوں نے لسٹ میرے حوالے کرتے ہوئے ضبط سے کہا۔ آپ جیسی عورتوں کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے، ہر حال میں راضی برضا، شوہر کی اطاعت گزار، وفادار۔ کاش تمام عورتیں آپ کی طرح ہوتیں، خدا نہ کرے جو کوئی میری طرح کی ہو، انہوں نے تڑپ کر کہا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میری طرح منافقت کا لبادہ اوڑھ کر جینا ہر عورت کا کام نہیں ہوتا عارج بھائی، اور یہ جو آپ میری اور میرے صبر و تحمل کی تعریف کر رہے ہیں اس میں کچھ سچائی نہیں ہے۔ نہ تو میں وفادار ہوں، نہ اطاعت گزار، میں صرف اور صرف مجبور ہوں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی چھلک پڑی۔ جی؟ میں حونق بنا انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں، وہ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چونکہ میں ظلم نہیں کر سکتی اس لیے ظلم سہنے پر مجبور ہوں، حکم منوا نہیں سکتی اس لیے محکوم بننے کی پابند ہوں۔ جو زبردست نہ بن سکے اسے زیر دست ہونا ہی پڑتا ہے۔ میری اور مجھ جیسی عورتوں کے دل کی نہ پوچھیں، آپ مردوں کا نام نہاد زوم اور مردانگی کا غرور مٹی میں مل جائے گا۔ وہ یک دم تلخ ہو گئیں۔ میں سن بیٹھا، ان کی باتیں حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارج بھائی، وہ اچانک خلا میں دیکھتے دیکھتے میری طرف مڑیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے عورتیں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں؟ میں آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے ان کا سوال اور انداز سمجھ نہ آیا ہو۔ آپ نے اکثر اخبارات کے اندرونی صفحات میں ایسی خبریں پڑھی ہوں گی۔ 4 بچوں کی ماں اشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، بیوی شوہر کو دغا دے کر گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، بیوی نے شوہر کو چھری سے زخمی یا ہلاک کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی آپ نے سوچا اتنا نرم و نازک دل رکھنے والی عورت میں چٹان جیسی سختی کیسے در آتی ہے؟ نازک دل اتنا سفاک کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو عورت کو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر در بدر خاک چھاننے پر مجبور کرتے ہیں؟ کیوں آتی ہے عورت میں اتنی درندگی کہ وہ اپنے ہی سہاگ کو مار ڈالنے پر مجبور ہو جائے؟ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کر انجانی راہوں پر چلنے کی ضرورت یا مجبوری کیوں کر پیش آتی ہے آخر؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی سوچا ہے کسی مرد نے؟ ان کا سانس پھولنے لگا۔ اس کا ذمہ دار مرد ہے، اس کا اپنا مرد، اس کا گھر والا، اس کی زندگی کا مالک۔ ان کا لہجہ چٹکنے لگا۔ مرد اسے مجبور کرتا ہے، اس کی عزت نفس اور انا پر اتنی ضربیں لگاتا ہے کہ وہ خود کو مرد کی پالتو جانور سمجھنے لگتی ہے،
جس کے ساتھ وہ جو بھی سلوک روا رکھے جائز ہے۔ مرد چاہتا ہے عورت عزت اور محبت کا سبق بھول جائے، کبھی بھولے سے بھی اس کے ذہن میں نہ آئے کہ بحیثیت بہو، بیٹی، بیوی یا بہن کے اس کا کوئی مقام ہے، احترام ہے۔ مرد عورت کو صرف ایک رشتے میں مقام دیتا ہے، وہ ہے ماں کا رشتہ۔ اس کے علاوہ ہر عورت اس کے لیے خادمہ ہے۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ محبت کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، مگر عزت کے بغیر ناممکن، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ میں دم بخود فائقہ بھابھی کی باتیں سن رہا تھا۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے کہ اس نے عورت کو تسخیر کر لیا ہے، اس سے دب کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بے وقوف مرد، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد ذات کی نفی کے لیے اختیار کی گئی ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری، نفرت اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ میں ان کے انکشافات پر مانند دیوار ساکت بیٹھا تھا۔ عورت کی چپ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ تم ظلم و ستم، زیادتی کا ہر حربہ اپنا لو، جسم کو زیر کر لو گے یا کر رہے ہو، مگر دل تمہارے قدموں میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ چپ تمہاری شکست ہے، مگر تم اپنی برتری کے غرور میں اسے فتح سمجھ کے جشن منا رہے ہو۔ یہ بے خبر مرد، بے وقوف مرد۔ مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ وہ شاید مجھے آئینہ دکھانے کے لیے اتنا کچھ کہہ گئی تھیں۔ میں اندر ہی اندر خوف کے عطا گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ ان کی ایک ایک بات کوڑے کی طرح میرے اعصاب پر لگی تھی۔ ایسی ننگی حقیقت، اتنا بھیانک سچ، ایسے شرمناک انکشافات۔ کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ہاں کے مردوں کو؟ کیا بننے جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ میں تھرا اٹھا۔ ایسی باتیں میں نے پہلے کبھی نہیں سوچی تھیں۔ سوچ کا ایک نیا دریچہ واہ ہو رہا تھا۔ آپ مجھے داد نہ دیں، سچ پوچھیں تو بارہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور چلی جاؤں، کسی ایسی جگہ جہاں میری روح کو کانٹوں بھری جھاڑیوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں عارج بھائی، کیا ایسے حالات میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے، اس کا وفادار رہ سکتا ہے؟ وہ سوال کر رہی تھیں، اور میرے پاس جواب میں انہیں دینے کے لیے صرف ایک مجرمانہ خاموشی تھی۔ ظالم سے کون محبت کر سکتا ہے؟ کس کو اپنا آپ ذلت کے سمندر کے حوالے کرنا اچھا لگتا ہے؟ عامر جس قسم کا سلوک میرے ساتھ روا رکھتے ہیں، کیا اس کے جواب میں ان سے متنفر ہونا فطری رد عمل نہیں؟ میں پھر خاموش رہا۔ مجھ سے زیادہ کون اس حقیقت سے واقف تھا؟ مجھے بتائیں، ایسے حالات میں خدا نخواستہ میرے قدم نہیں ڈگمگائیں گے؟ آخر کب تک انسان خود کو آزمائش کی بھٹی میں سلگا سکتا ہے؟ وہ کھری کھری باتیں کر رہی تھیں اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ معاملہ صرف عامر کا نہیں تھا، میں بھی تو اسی کا پیروکار بننے کا خواہاں تھا۔ مجھے ابا جی کا سنایا ہوا شعر یاد آ گیا، جو وہ کچھ دن پہلے بڑے زور و شور سے کسی بات کے جواب میں سارا کو سنا رہے تھے۔ زباں پہ مہر لگانا تو کوئی بات نہیں، بدل سکو تو بدل دو میرے خیالات کو۔ ہم مرد اور عورتوں کی زبان بند کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں فتح کر لیا ہے، انہیں گھر میں قید کر کے مطمئن ہو بیٹھتے ہیں کہ اب عمر بھر کے لیے اس کے دل اور جسم کے مالک بن گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ فائقہ بھابھی کے احساسات اور جذبات نے میرے خیالات کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ عامر کس دھڑلے سے صلح جو مہربان طبع اور دوستانہ مزاج رکھنے والے مردوں پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ لعنت وہ خود اپنے آپ پر بھیجتا ہے۔ وہ کس قدر خوش تھا کہ اتنے ظلم و ستم اور سنگدلی کے باوجود اس کی بیوی اس پر جان دیتی ہے، اس کی والا و شیدا ہے اور تاعمر اس کی وفادار رہے گی۔ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ بیوی کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، وہ محض مجبوری کی زنجیر سے بندھی ہے۔ عورت کو عزت نہ ملے تو وہ چپ کے خول میں بند ہو جاتی ہے، اور اس چپ کے پردے میں مرد کے لیے صرف بیزاری، نفرت اور مصلحت کے رنگ ہوتے ہیں۔ فائقہ بھابھی کا کہا ہوا جملہ دوبارہ ذہن میں گونجا تو مجھے سارا کا خیال آ گیا۔ تو گویا اس کی اتنے مہینوں کی خاموشی اور لاپرواہی کے پس پردہ یہی بیزاری اور مصلحت تھی جو کچھ دن جاتے تھے کہ نفرت میں تبدیل ہونے والی تھی۔ یہی نفرت ایک دن بالآخر اتنی شدید ہو جاتی کہ وہ، میرے اللہ، مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ بھابھی، آپ پلیز اپنی ہمت بحال رکھیں، میں عامر کو سمجھاؤں گا، وہ یقیناً سمجھ جائے گا میرے سمجھانے سے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ جسے وہ اتنے برسوں سے اپنی جیت سمجھتا آ رہا ہے وہ اس کی ہار ہے۔ جو عمر بھر کے ہمسفر ہوں انہیں زمین پر گرا کر گھسیٹتے نہیں ہیں، بلکہ ہاتھ پکڑ کر اپنے شانہ بشانہ کھڑا کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے اندر کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔
انہیں سودا سلف لا کے دینے کے بعد میں نے گھر کی راہ لی۔ گھر آتے ہوئے میں پوری ایمانداری سے سارے کے ساتھ گزرے پچھلے 6 ماہ کا تجزیہ کر رہا تھا۔ آخر وہ مجھ سے کیا کہتی ہے جو اول روز سے میں اس کا دشمن بنا بیٹھا ہوں؟ خواہ مخواہ ایک محاذ سا کھول لیا ہے۔ سادہ مزاج، خوش باش، ہنس مکھ، محنت سے نہ گھبرانے والی، آخر وہ مجھے اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ میں ہر پہلو سے خود کو ٹٹول رہا تھا۔ کوئی وجہ سامنے نہیں آئی اسے ناپسند کرنے کی، گویا میں محض اپنے مفروضہ جات اور نام نہاد فلسفے کی بنیاد پر ناپسند کر رہا تھا۔ عامر نے میری برین واشنگ کر رکھی تھی کہ عورت کو کبھی قابل عزت نہ سمجھنا وگرنہ پچھتاؤ گے۔ اسی کی نصیحتوں کے پیش نظر میں اول روز سے سارا سے متنفر ہو گیا تھا، بے وجہ، بنا کسی جواز کے۔ اپنے گھر کا سکھ چین میں خود ہی برباد کرتا رہا تھا۔ عارض صاحب جس پودے کو مالی پانی نہ دے وہ پھر بارش سے آس لگا بیٹھتا ہے، اور اگر بارش بھی نہ برسے تو وہ اپنا وجود آہستہ آہستہ ختم کر لیتا ہے۔ جب عورت کو اس کا مرد داد نہ دے، خیال نہ رکھے، تو پھر وہ گھر کے باہر کے مرد اس نیک کام کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں۔ سارا اور فائقہ بھابھی ایک ہی بات کر رہی تھیں۔ دراصل ہم اپنی عورتوں کو خود مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کریں، ہم سے بے وفائی کریں۔ میں گھر پہنچا تو میرا سر جھکا ہوا تھا، مگر دماغ پر پڑی گرد صاف ہو چکی تھی۔ بھائی سارا، اس شعر کا دوسرا مصرع تو ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے۔ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جمے ابا جی کچن میں مصروف عمل سارا کو ہانک لگا رہے تھے۔ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ اتنا آسان سا تو ہے ابا جی۔ وہ کچن سے برآمد ہوئی، سبز شلوار سوٹ میں حسب معمول بڑی کھلی کھلی اور فریش نظر آ رہی تھی۔ حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں۔ پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی چاولوں کی پرات کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں چینج کر لوں ذرا۔ میں الجھن میں تھا کہ کس طرح اس سے دل کی بات کہوں۔ اتنا وقت بیت چکا تھا کہ اب پہل کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ 6 ماہ سے اسے گھر میں بنا کسی حق اور رشتے کے رکھا ہوا تھا، نہ بیوی بنا کر، نہ اس کے عورت پن کو سرخرو کیا تھا، نہ عزت دے کر اس کو اپنی نظروں میں معتبر کیا تھا۔ وہ خوار تھی میرے گھر میں۔ بیوی دوستوں کے پڑھائے ہوئے اسباق کے تجربات کے لیے نہیں ہوا کرتی، وہ روح کی ساتھی ہوتی ہے، سفر حیات کا ثابت قدم سہارا۔ پھر اسے وہ چیز کیوں نہ دی جائے جس کی طلب اس کا حق ہے، عزت، اور صرف عزت، کہ جو عزت کرتا ہے وہی محبت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خالی خلی محبت تو مطلب براری ہے۔ وہ مجھے چائے کا کپ دے کے باہر نکل گئی تھی۔ کھانے پر وہی ابا جی کے اشعار تھے اور سارا کے روایتی چٹکلے۔ سارے معمولات سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی تو آج میں بجائے سونے کے اس کا منتظر تھا۔ حسب معمول وہ برش کر کے بال کھلے چھوڑنے کے بعد بستر پر نیم دراز ہو گئی اور اپنا پسندیدہ جاسوسی ناول پڑھنے لگی۔ میں نے آہستگی سے اس کی طرف کروٹ بدلی۔ اس نے صفحہ پلٹتے ہوئے یوں ہی میری طرف دیکھا۔ مجھے اس طرح اپنی طرف متوجہ پا کر پہلے وہ متحیر ہوئی، پھر آہستہ سے نظریں چرا گئی۔ شاید عورت کے اندر مرد کی مخصوص نظر پہچاننے کی قدرت ہی حس ہوتی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں چھپے طلب کے سیب سے کسی حد تک آگاہ ہو چکی تھی، کیونکہ اب بظاہر اس کی نظریں ناول کے صفحات پر تھیں، مگر صفحے کو تھامنے والی انگشت شہادت میں ہلکا ارتعاش ہو رہا تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ مجھے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ وہی جو روز پڑھتی ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ آج سونے کو نہیں، جاگنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا مخمور لہجہ اس کی پلکوں کو مرتعش کر گیا۔ ریشم جیسے بال، شہابی چہرہ، براؤن کانچ سی آنکھیں۔ ارے میں اتنا بڑا الو کا پٹھا تھا کہ قیمتی خزانے کو بے پرواہی کے صندوق میں پھینک کر اب تک اس سے محروم رہا۔ جاگ کر کیا پہرا دیں گے؟ اچھا نیند نہیں آ رہی تو یہ ناول پڑھ لیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا دوسرا جاسوسی ناول مجھے تھما دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نروس ہو رہی تھی، اور اس احساس کو خود سے اور مجھ سے چھپانے کے لیے اس نے ناول کی آڑ لی تھی۔ انسان بھی تو ایک کتاب ہی ہوتا ہے نا، ناول ہی پڑھنا ہے تو پھر یہ والا کیوں نہیں؟ میں نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ناول ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کا ہوش ربا سراپا میری باہوں کی گرفت میں آ گیا۔ کیا کرتے ہیں؟ اتنے اہم موڑ پر ہوں، کہانی کلائمیکس پر ہے۔ وہ یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے سب کچھ نارمل اور روٹین کے مطابق ہو۔ میری زندگی کی کہانی بھی کلائمیکس پر ہے، پہلے اسے پڑھ لو۔ میرا لہجہ دوستانہ اور ہلکا پھلکا تھا۔ اس کی قربت میرے جذبوں کو بہکا رہی تھی۔ میرا لہجہ خمار آلود ہو گیا۔ جس طرح تم نے آتے ہی ابا جی پر قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح جادو چلا کر مجھے بھی اپنے طلسم میں باندھ لیا ہوتا۔ عورت ایسا جادو تب چلاتی ہے جب مرد برضا اور رغبت خود کو اس کی سپردگی میں دے دیتا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، شادی 2 طرفہ لین دین ہوتا ہے، یک طرفہ دل یا جسم حوالے کر دینے سے رشتہ نہیں نبھتا۔
वो आहिस्तगी से गोया हुई। भाई नोट कर लो, बल्कि लिख कर रख लो। आज से हम अलिफ ता ये अपने आप को तुम्हारी सुपुर्दारी में दे रहे हैं। मैं हैरान था, मुझ जैसा कोर ज़ोक़ आदमी इतने रोमानी फ़िक्रे कैसे बोल रहा है। मुझे बेतरह उस पर प्यार आया जा रहा था, हालांकि मैं अपने तय ये समझता था कि मुझ जैसा बंदा इन खुराफात में नहीं पड़ सकता, मगर ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या यही उसूल फितरत है? यही कानून हयात है? यही सकून दिल की कुंजी है? और मेरा दिल धड़क धड़क कर जवाब दे रहा था, हाँ हाँ और हाँ। मैंने कोई सफाई नहीं दी और उसने भी मुझे हुकूक व फ़राइज़ की अदालत में खड़ा नहीं किया। मैंने अपना हक़ इस्तेमाल किया तो उसने मज़ाहमत नहीं की, गोया अभी इतनी देर नहीं हुई थी। वो मुझसे खफा तो थी मगर मुतनफ़िर न थी। खुदा करे आमिर और उस जैसे दूसरे मर्दों को भी जल्द ही होश आ जाए। मैंने खुलूसे दिल से सोचा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पुल के नीचे से बहुत सा पानी गुजर जाए, उन्हें जान लेना चाहिए। मैंने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया था। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि बहुत मज़ा आया होगा। छोटी सी क्यूट सी कहानी थी मगर बहुत ज़बरदस्त और अपने अंदर बेपनाह सबक लिए हुए। तो अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।